السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، معراج یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس لیول ان کے مرتبہ کے مطابق یہ معجزہ آپ کو عطا کیے گئے۔ اس سے پہلے نہ کسی نبی کو اس طرح کے معجزے اللہ نے عطا کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ماتھے کے نگاہوں سے رب کا دیدار کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ معراج کیوں ہوئی تھی؟ چلیے سنتے ہیں مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے، اور معراج سے متعلق کچھ باتیں ڈیٹیلز کے ساتھ سنیے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ مبارک اجتماع رکھا گیا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جس کی جب بات کی جائے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو کوئی بڑا انعام ملے۔ آپ کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں، آپ جس سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنے بچے سے کرتے ہیں، اپنے بھائی سے کرتے ہیں، اپنی فیملی ممبر سے کرتے ہیں، کسی اپنے دوست سے پیار کرتے ہیں، اور جب اس کو کوئی انعام ملے آپ فخر فیل کرتے ہیں، آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے کتنا بڑا انعام ملا۔ تو ایک امتی کیوں نہ ناز کرے کہ اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ انعام ملا ہے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یاد رکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے گئے، مگر کتنے؟ علماء کہتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کے معجزات کا جو مجموعہ تھا پیارے آقا کو عطا فرما دیا، ٹوٹل آف دا آل میریکلز۔ مگر اس کے بعد بھی کچھ ایسے معجزات عطا فرمائے جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں، ذرا امیزنگ بات ہے، غور کیجئے گا۔ فرماتے ہیں نبی پاک کے جتنے معجزات ہیں نا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری کر دینا، صحابہ کرام کی نکلی ہوئی آنکھ کو واپس لگا دینا، تھوڑی کھجوروں پر دعا کر کے اس کو بڑھا دینا، کھاری کنویں میں کلی مبارک کر کے میٹھا کر دینا، یہ بہت سارے معجزات ہیں۔ علماء کہتے ہیں نبی پاک کے لیے نارمل سی بات ہے۔ پیارے آقا کا جو مقام ہے نا، اسٹیٹس اور کیلیبر، اس کے لحاظ سے یہ نارمل سی بات ہے۔ اب ہے نا عجیب بات کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج پلٹانا، فرمایا ہاں جو مقام ہے نا نبی پاک علیہ السلام کا، اس مقام کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں جو بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ اور وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ ان میں ایک معجزہ ہے معراج کی رات رب کا دیدار کرنا، کیونکہ کائنات میں کسی اور کو یہ موقع نہیں ملا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی تھی، عرض کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، کیا عرض کیا تھا؟ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہے۔ اور جب بندہ کسی سے بات کرے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی سے، اب تو یہ ویڈیو کال وغیرہ آ گئے، مگر اگر آج سے 8-10 سال پہلے کی بات کریں تو ہم کسی سے بات کرتے تھے نا، تو اس کا ہمارے ذہن میں خاکہ بنتا تھا، ہم نے دیکھا نہیں ہوتا تھا اس کو، لیکن باتیں بڑی کئی سالوں بعد جا کے ملتے تھے، اچھا آپ ہیں جس سے فون پہ بات ہوتی تھی، میں تو کوئی اور سمجھتا تھا۔ ایسا کئیوں کے ساتھ ہوا ہوگا۔ لیکن جس سے پیار ہو، محبت ہو، ریسپیکٹ ہو، اور اس سے بات ہو تو بندے کو جی چاہتا ہے میں دیکھوں بھی تو صحیح۔ تو حضرت موسیٰ یوزڈ ٹو اسپیک ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ تو اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ تو اللہ سے عرض کیا مولا دیدار بھی کرا دے۔ ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اب کیا ہوا؟ کوہ طور پر ایک تجلی نازل کی گئی، اور جب وہ تجلی نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لا سکے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب آؤ بتاتا ہوں کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے۔ کلیم اللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، انکار کر دیا گیا اور تجلی نازل کی گئی، اب اس تجلی کی تاب نہ لا سکے۔ اور ادھر اللہ کے حبیب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آرام فرما رہے ہیں، نبی پاک مکے میں آرام کر رہے ہیں، اور پروٹوکول دیکھیں، اللہ نے اپنے حبیب کو بلانے کے لیے فرشتوں کے سردار کو بھیجا ہے، جبریل امین جا رہے ہیں اور نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ حضور رب کی بارگاہ سے بلاوا آیا
ہیں, وہاں وہ تاب نہیں لا سکے, اور یہاں نبی پاک اللہ کے جلووں میں گم ہیں. صلاۃ والسلام میں کئی بار یہ شعر سنا ہوگا, مگر آج آپ کو اور اچھے انداز سے یہ سمجھ آ جائے گا کہ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین طور اینڈ معراج. فرق کیا ہے؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. بات آ رہی ہے سمجھ؟ کوئی بے ہوش, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ مقام ملا ہے, یہ معجزہ ہے جو بتاتا ہے کہ رب کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے. اور پھر دوسرا معجزہ جو نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے, علماء فرماتے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. قرآن خود فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے, وہ پہاڑ بھی خشیت الہی کی بنا پر ریزہ ریزہ ہو جاتا. اٹ مینس کوئی جگہ نہیں تھی دنیا میں جہاں قرآن نازل کیا جا سکتا. اتنی مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ طاقت بخشی کہ قرآن پاک آپ کے سینہ مبارکہ پر نازل کیا گیا ہے. تو یہ شان ہے نا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور یہ مقام ہے. یہ دو معجزات معراج, ان میں سے ایک معجزے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم ذکر کرنے جمع ہوئے. سبحان اللہ. اب علماء نے اس میں بڑی حکمتیں بیان کی ہیں کہ معراج جو ہے اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھی, یہ کیوں کروائی گئی. یہ تو رب کی شان ہے, اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بڑا انعام دیا, مگر بہت خوبصورت خوبصورت حکمتیں علماء نے لکھی. دیکھیں ایک بات پہلے یاد رکھیے, یہ بچوں کے لیے بھی بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. جیسا دور تھا نا, ہر دور میں نبی آئے, انبیاء تشریف لائے, اللہ کا پیغام لے کر آئے, اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے, تو لوگوں کا مینٹل لیول ڈیفرنٹ تھا. جیسا دور تھا انبیاء کو ویسے معجزات دیے گئے. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. ان کے دور میں میجیشینز بہت سارے تھے, جادوگروں کا دور تھا. یہ سمجھیے جادوگر اپنے کمال دکھاتے تھے اور لوگ ان سے متاثر ہو جاتے تھے. تو حضرت موسیٰ کو اس قوم میں بھیجا تھا, تو ان کو کیا معجزہ دیا گیا؟ ان کو عصا کا معجزہ دیا گیا. جادوگروں نے رسیاں پھینکی, وہ سانپ بن گیا. آپ نے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا. آپ کو ید بیدا کا معجزہ دیا گیا, آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اپنا ہاتھ باہر نکالتے تھے, وہ روشن ہو جایا کرتا تھا. جنہوں نے ایمان لانا تھا یہ معجزہ دیکھ کر وہ ایمان لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور کیسا تھا؟ اس دور میں میڈیکیشنز کا دور تھا, بڑے بڑے ڈاکٹر تھے, بڑا بڑا علاج دریافت ہوا تھا. ایوری بڈی انسپائرڈ ود دوز ڈاکٹرز. ہر بندہ ان ڈاکٹر کو دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا کہ یار کمال ہے, بیمار کو ٹھیک کر دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ وہ ڈاکٹرز بھی کہتے تھے علاج سارے ڈھونڈ لیے ہیں, ہم کوڑی کو علاج نہیں کر پاتے. کوڑ کے مرض کا علاج نہیں ہوا تھا اس زمانے میں دریافت. جو بندہ بائی برتھ بلائنڈ ہے, ہم اس کو آنکھ والا نہیں کر سکتے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا معجزہ دیا؟ آپ دم فرماتے تھے, کوڑ کا مرض دور ہو جاتا تھا. جس کی آنکھ میں نور ہی نہیں ہوتا تھا, آپ دم کرتے وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا. پھر ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم بھی علاج کرتے ہیں, آپ بھی علاج کرتے ہیں, آپ کے پاس ڈفرنٹ طریقہ ہے, ہم مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی معجزہ دیا کہ آپ مردہ کو دعا فرماتے, اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہو جاتا تھا. جیسا دور ویسا معجزہ. میری بات غور سے سمجھیے گا. حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا, اس زمانے کے لوگوں کو کمال حاصل تھا, وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑ میں اپنے گھر بنا لیتے تھے. کتابوں میں لکھا کہ ان کے پہاڑ ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح ہو جاتے. ابھی بھی جائیں آپ مدائن صالح, آپ میں سے اگر کوئی نہیں گیا تو یہ مدینہ شریف اور تبوک کے درمیان میں الحمدللہ جا چکا ہوں. ویسے تو عذاب کی جگہ ہے, یوں نہیں جانا چاہیے, عبرت کے لیے اگر کوئی جائے. ہم نے اس کو مدنی چینل پر بھی آن ایئر کیا تھا. ہم حیران ہو گئے کہ 5000 سال پرانے واقعات ہیں, مگر اتنے بڑے بڑے گھر انہوں نے پہاڑوں کے اندر کیسے بنا لیے تھے. تو کتابوں میں لکھا ان کو یہ مہارت حاصل تھی کہ وہ پہاڑ تلاش لیتے تھے. مگر اب اس قوم کا دماغ پہاڑوں کے ساتھ لگا ہوا تھا. اللہ سے حضرت صالح علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا ہم اللہ کا نبی آپ کو جب مانیں گے کہ ہم پہاڑ میں گھر تو بنا لیتے ہیں, مگر پہاڑ بچہ نہیں دیتا. پہاڑ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے. آپ پہاڑ سے ہمیں اونٹنی نکال کر بتائیں, اور اونٹنی بھی ایسی نکالے کہ جو گابن ہو, پریگننٹ ہو, اور وہ اونٹنی بھی بچہ دے. آپ شرائط سنیں. پہاڑی لوگ تھے نا, ان کو کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی تھی. اللہ اکبر. اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو
وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے اشارہ فرمایا, دعا فرمائی, پہاڑ شک ہوا, اونٹنی باہر نکلتی, اونٹنی بچہ بھی دیتی ہے. جس نے ایمان لانا تھا ایمان لائے, جو نہیں لائے وہ عذاب میں گرفتار ہوئے. بٹ مائی ٹاپک از جیسا دور ویسا معجزہ. ٹھیک ہے, اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا نا, علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, بڑی پیاری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں, امیزنگ, کہ وہ دور جو تھا وہ عربیوں کی فصاحت کا دور تھا. عرب کے لوگوں کو ویسے بھی اپنی زبان پہ بڑا ناز ہوتا ہے, مگر وہ دور انٹلیکچوئلز کا دور تھا. بڑے بڑے شعراء, بڑے بڑے یوں سمجھیے الفاظ کے ماہرین وہاں اس زمانے میں موجود تھے. یعنی آپ حیران ہوں گے سن کر کہ تلواروں سے لڑائی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں اشعار سے بھی لڑائی ہوتی تھی. دونوں طرف کی فوج سے باقاعدہ اشعار بیان کیے جاتے تھے, اور لڑائی اس سے ہو رہی ہے. اتنے ماہر تھے وہ اپنی زبان پہ, بڑا ناز تھا ان کو. ان کے ناز کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ چلے ایک سوال کر لیتا ہوں, دیکھیں اوسلو والوں کی جنرل نالج کیا ہے. جو لوگ عرب میں رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ذرا بلند آواز سے بتائیں. عربی. جو عربی نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اجمی. کیا بات ہے, آپ کو پتا ہے اجمی کا معنی کیا ہے؟ کتنے شوق سے آپ نے اور بتا دیا کہ ہم اجمی ہیں. عرب کے لوگوں, اجمی کہتے ہیں گونگے کو. یعنی عرب کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بولنا صرف عربیوں کو آتا ہے, باقی تو دنیا گونگی ہے, ان کو بولنا, اور ہم خود کہہ رہے ہیں اجمی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اور واقعی اگر آپ پڑھیں عربی لینگویج کو, اٹ از موسٹ سینسٹیو اور موسٹ ڈیپ لینگویج. اتنی زیادہ فصاحت و بلاغت دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے. ایک ایک چیز کے کئی کئی نام ہیں. اب ایسے دور میں نبی پاک نے آنا تھا. اب ذرا سمجھیے گا بات کو, کیسے دور میں آنا ہے جب اس قوم کے اندر, ویسے جہالت سے بھری ہوئی قوم تھی, اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم ہے, لیکن ان سے بات کرنی ہے اور ان کو اپنی فصاحت پر ناز ہے. اور کمال دیکھیں, میرے آقا نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے, کسی مدرسے میں گئے نہیں ہیں, کوئی ٹیچر نہیں تھا دنیا میں نبی پاک کا. آپ کا ایک صفاتی نام امی بھی ہے. اور سبحان اللہ, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہیں بلکہ ساری دنیا کو پڑھانے آئے. اللہ نے پڑھایا نا, اللہ نے وہ علم عطا فرمایا. اب کیا ہوا, نبی پاک نے گفتگو شروع کی, وہ حیران ہو گئے, وہ شاکڈ ہو گئے, کیونکہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان بڑے ہوئے تھے نا. گروتھ تو پیارے آقا کی مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی, مگر وہ کہتے تھے کسی ٹیچر کے پاس نہیں گئے, کسی مدرسے میں نہیں گئے, کوئی استاد نہیں ہے ان کا. مگر یہ الفاظ کہاں سے آئے, اور الفاظ کی فصاحت کا عالم کیا تھا, پوچھو بریلی کے تاجدار سے. وہ کہتے آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل بیٹھتے تھے, مگر جب نبی پاک گفتگو فرماتے وہ شاکڈ ہو جاتے, وہ حیران ہو جاتے, وہ دم بخود رہ جاتے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اچھا, اس دور کے لوگوں کو تو چلو یہ نبی پاک کا معجزہ جوامع الکلم بنایا اللہ نے, ایک ایک لفظ کمال کا. مگر اب نبی پاک کا دور تو یہ بھی ہے نا, جیسا دور ویسے معجزے ہے نا. اب تو پوری دنیا میں نبی پاک سبحان اللہ 2 کروڑ 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, اور قیامت تک نبی پاک کا دور ہے. آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. تو ہو سکتا ہے آج تو سائنس ٹیکنالوجی کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے. آج کے زمانے کا کوئی بندہ کھڑا ہوتا اور کہتا جناب ٹھیک ہے, ہر دور کے لوگوں کا جواب اللہ پاک نے انبیاء کرام کو دیا معجزات کی صورت میں. آج کی سائنس کی ٹیکنالوجی کا جواب کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں. پہلے تو اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا نا, پھر جہاز بنے, پھر سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے. اب جناب پتہ نہیں سیٹلائٹ سے جہاز سنایا جائیں گے کچھ عرصے کے بعد کہ ہم یورپ سے پاکستان جانا ہوگا تو 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے, اور ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں. اور واقعی ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے, آج نہیں تو 50 سال بعد ایسا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس دور کا کوئی بندہ کہے کہ جناب آج کے دور میں اتنی ٹیکنالوجی, ویڈیو کانفرنس, کوئی تار نہیں ریکوائرڈ. ہم وہ قوم ہیں اس وقت جو 40+ ایج کے اس وقت لوگ ہیں نا, یہ دنیا کی آخری وہ قوم ہے, ہم دنیا کی وہ لاسٹ جنریشن ہے جنہوں نے انٹرنیٹ سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا ہے, انٹرنیٹ کے بعد کا زمانہ بھی دیکھا ہے. ہم نے تار والا ٹیلی فون بھی دیکھا ہے اور موبائل فون کو آتے بھی دیکھا ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے آج سے 100 سال بعد لوگ یہ باتیں کریں گے کہ یہ انٹرنیٹ سے پہلے لوگ جیتے کیسے تھے, اور جناب یہ بغیر تار والا بھی کوئی فون ہوتا تھا. اور بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں. ٹائم میرا یہ نہیں, ورنہ یہ پوری ڈیبیٹ ہے کہ ہم نے دنیا کو, جو 40 ایئرس کے اس وقت لوگ سے پلس ہیں, ہم نے اس پوری دنیا کے اندر ایک
بہت ہی بڑا ریولوشن آتے دیکھا ہے اور آگے سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں چلی جائے گی. مگر دیر از اے کوشچن کہ آپ جناب یہ کہتے ہیں کہ ہر دور کے لوگوں کی سائیکی اور لوگوں کے جناب ان کے جتنا بھی ان کے پاس عبور حاصل تھا اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزہ عطا فرمایا. تو سبحان اللہ, کیا سائنس کے جواب میں کوئی نبی پاک کا معجزہ ہے؟ تو پھر سبحان اللہ معراج کا معجزہ پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سفر کروایا تو کس رفتار سے سفر کروایا ہے. نبی پاک کتنا سفر کیا؟ آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں, وہ تھوڑا حصہ کتنا بتاتا ہوں میں آپ کو, لیکن نبی پاک کہاں کہاں گئے؟ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے. اس زمانے میں یہ سفر 1 مہینے کا سفر تھا. یاد رہے جو ٹریول تھا نا گھوڑوں یا اونٹوں کا, کہ اس زمانے میں تو ایئر کرافٹ نہیں تھے, 1 مہینے کا سفر میں ٹریول تھا. بیت المقدس پہنچے, بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی, پھر پہلے آسمان, پھر دوسرے آسمان, اس طرح کرتے کرتے 7 آسمان, پھر سدرۃ المنتہا اور پھر لامکاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اور اس کے بعد جہنم اور جنت کے طبقات ملاحظہ کیے, پھر واپس تشریف لائے. یہ سارا ٹریول ہو گیا, مگر میرے آقا جاتے جاتے وضو کر کے گئے تھے. حدیث کی کتابوں کے الفاظ ہیں جب آقا واپس لائے تو واپس تشریف لائے تو وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا. جس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے وہ بستر ابھی گرم تھا. سردیوں کے دن ہیں, کبھی پریکٹس کیجئے گا کہ آپ بستر سے کھڑے ہوتے تھوڑی دیر بستر گرم رہتا ہے, مگر شاید چند سیکنڈز کے بعد, مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں لگتا, اس بستر کے اوپر جو جسم کی گرمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور سنو, اس زمانے میں دروازوں پر کنڈی ہوا کرتی تھی. میرے آقا جب سفر پر گئے دروازہ کھول کر تو کنڈی ہل رہی تھی. کتابوں میں لکھا نبی پاک واپس آئے اس وقت بھی کنڈی ہل رہی ہے. اچھا لاجیکلی تو بڑا مشکل ہے یہ سمجھنا کہ اتنا لمبا سفر, جو حدیث کی کتابوں میں پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان کا ڈسٹینس لکھا ہے نا, اس حساب سے یہ سینکڑوں سال کا سفر تھا. It was the journey of hundreds of years. اور یہ سیکنڈوں میں واپس آ گئے, یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ اکبر. عشق کی زبان میں جواب دے دوں, آپ سب کے ہاتھ میں گھڑی ہوگی, کبھی گھڑی کا سیل نکال لیں تو کیا ہوگا؟ گھڑی رک جائے گی. تھوڑی دیر بعد سیل واپس لگائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ٹک 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 کر کے گھڑی چلنا شروع ہو جائے گی. جواب یہ ہے کہ میرے آقا اس پورے عالم کی جان ہے. جان ہی چلی گئی تھی نا, جان چلی گئی اللہ کی بارگاہ میں, دنیا رکی ہوئی تھی. نبی پاک تشریف لائے, دنیا نے پھر چلنا شروع کر دیا. یہی بات تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, کہ کیا فرماتے ہیں آقا؟ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, کیونکہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. دنیا بھر کی سائنس کو یہ جواب ہے کہ جتنی تیزی سے ٹریول کر لو, میرے آقا نے جو سفر کیا اور جس سبحان اللہ تیزی کے ساتھ یہ سفر ہوا اور اتنے سارے مشاہدات ہوئے, وہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس کا باقاعدہ جواب نہیں دے سکتی. اللہ اکبر. یہ شان ہے معراج کے اس معجزے کی. تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ کریم نے یہ عظیم انعام اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. بہت ساری اور بھی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں, 1-2 اور مزید بتاتا ہوں تاکہ مزید ایمان تازہ ہو کہ سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے, میں نے کہا نا تمام انبیاء کے معجزات کا ٹوٹل اور پھر کچھ ایکسکلوسیو دیے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اپنی جگہ, کچھ انبیاء کو بہت کمال کے معجزات میں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کلام کرتے تھے. حضرت عیسیٰ کو 4تھے آسمان پر بلایا گیا تھا. حضرت ادریس جنت میں بلائے گئے تھے. اللہ اکبر. نبی پاک کو جب معراج کرائی گئی تو سبحان اللہ کلام بھی ہوا, دیدار بھی ہوا, 7 آسمان بلکہ سدرۃ المنتہا لامکاں تک پہنچے, اور سبحان اللہ جنت کی بھی سیر کروائی گئی. تو پتا چلا کہ نبی پاک کو تمام انبیاء سے اعلیٰ اور عرفہ مقام دیا گیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں طور پر کوئی چرخ پہ, کوئی عرش سے پار, طور پر کوئی چرخ پہ, یہ عرش سے پار, سارے بالاؤں پہ بالا رہی, بالائی یہ دوست. تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام دیا. اب ایک اور بڑی کمال کی بات, ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یاد رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ تمام نبیوں نے پڑھوایا, یہ گواہی تمام نبیوں نے دی اور دلوائی, پڑھائی. مگر جناب دیکھا تو نبیوں نے بھی نہیں تھا. گواہی کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, کسی نے تو دیکھا ہو,
گواہی کی تکمیل کب ہوگی کہ بھئی کوئی دیکھ کر کہے کہ میں نے دیکھا ہے. تو جماعت انبیاء میں کوئی تو ایسی شخصیت ہو جو جا کر دیکھے کہ رب کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کر کے آئے. تو سبحان اللہ، نبی پاک کو بلا کر رب کا دیدار کروا کر علماء فرماتے ہیں گواہی کی تکمیل ہوئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے رب کا دیدار کیا ہے. تو سبحان اللہ، یہ گواہی کی تکمیل کے لیے معراج کروائی گئی. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوا کر اللہ کا دیدار کروا کر یہ ختم جو ہے وہ یہ گواہی کی تکمیل کی گئی کہ اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اسی طرح ایک اور حکمت قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. کیا ترجمہ ہے؟ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا سمجھیے گا، تین چیزیں ہوتی ہیں نا، بائر ہوتا ہے، سیلر ہوتا ہے اور مبی ہوتا ہے، یعنی گڈز ہوتے ہیں. کیا بیچا گیا؟ بیچا کیا جا رہا ہے؟ جان. بیچنے والا کون ہے؟ مسلمان. خریدار کون ہے؟ رب. اور اس کے بدلے ملے گا کیا؟ جنت. یہ چار چیزیں ہیں. مگر یہ سودا کروانے والا کون ہے؟ سودا کروانے والا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارا اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ ہمیں ہے تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ان کے صدقے میں ملا نا ایمان، اللہ کی پہچان ملی. تو یہ ڈیل ہو رہی ہے، تمام مسلمان اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ اس کے بدلے جنت کا وعدہ کر رہا ہے. مگر جو ڈیل کروا رہا ہے، جو یہ سودا کروا رہا ہے، وہ عظیم ہستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ سودے کے وکیل نبی پاک ہیں. آپ نے مومنین کو تو دیکھا تھا کہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان. جان کیا دے رہے ہیں؟ ان کی جان بھی نبی پاک کے سامنے ہے. مگر اللہ کو اور جنت کو نہیں دیکھا تھا. تو اللہ نے اس سودے کے جو عوض تھا یعنی جنت، وہ بھی نبی پاک کو معراج کی رات دکھایا اور اپنا دیدار بھی کروایا تاکہ یہ ڈیل کمپلیٹ ہو جائے. اور نبی پاک آ کر اب بتائیں کہ میں نے تمہیں جو جنت ملنی ہے وہ بھی دیکھ لی ہے. اے مسلمانوں، اپنی جان رب کے نام پر قربان کر دو. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ خریدار ہے مومنین کی جانوں کا جنت کے بدلے. اللہ اکبر. تو معراج اس لیے کروائی گئی. اب ایک لطیف پہلو اور پھر معراج کے میسج کی طرف آتے ہیں، ورنہ معراج ایک ایسا موضوع ہے میں ساری رات بیان کرتا جاؤں، اس کے اتنے لطیف پہلو ہیں، اتنے خوبصورت واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. علماء نے ایک بڑی پیاری جو ہے وہ اس کی حکمت بیان کی. درۃ الناصحین کتاب میں یہ حکمت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان مکالمہ ہوا، ایک ڈیبیٹ ہوئی کہ کون افضل ہے. تو آسمان نے فخر کرتے ہوا کہا کہ میں تم سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں، زمین نے کہا کہ میں افضل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں، پہاڑوں جیسی چیزوں سے مجھے زینت دی ہے. آسمان نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں، میرے پاس سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، عرش و کرسی جنت مجھ میں ہے. زمین نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھ میں کعبہ ہے، مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت و طواف انبیاء، مرسلین، عام مومنین کرتے ہیں. آسمان نے جواب دیا کہ مجھ پر بیت المعمور ہے. کعبے کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. تو آسمان نے کہا مجھ پر بیت المعمور ہے، اس کا طواف ملائکہ اور فرشتے کرتے ہیں. اور مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء، مرسلین، تمام اولیاء و صالحین کا مقدس روحوں کا ٹھکانہ ہے. اب زمین نے جواب جو دیا نا، فائنل جواب دے دیا کہ سن، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر موجود ہیں، جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی ہے، مجھی پر انہوں نے شریعت جاری فرمائی ہے. اب آسمان کے پاس جواب نہیں تھا. وجہ تخلیق کائنات، ریزن آف دا آل کریشن، زمین پہ جلوہ فرما تھے. علماء کہتے پھر آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، کوئی پھیرا نبی پاک کا آسمانوں کی طرف بھی ہو جائے. اے اللہ، کچھ قدم نبی پاک کے اس طرف بھی آ جائیں تاکہ مجھے بھی یہ شرف ملے اور میں بھی کہہ سکوں کہ میرے مولا مجھ پر نبی پاک کی جلوہ گری ہوئی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ کریم نے اس کی دعا قبول کی اور نبی پاک کو معراج کروائی گئی. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی بڑی مقدس سواریاں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ پیارے آقا نے جو ٹریول کیا. آج لوگ کہتے ہیں جناب بڑی گاڑی میں، بڑی لینڈ کروزر میں، بڑے جناب مہنگے مہنگے طیاروں میں لوگ سفر کرتے ہیں. سنو، رب نے اپنے حبیب کو جب یہ سفر کروایا تو سواریاں کون سی تھیں؟ سبحان اللہ. تفسیر روح المعانی میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب سفر کی طرف جاتے ہیں تو 5 سواریوں پر سفر فرمایا.
مکے سے بیت المقدس تک براق پر سفر کیا. جنت سے سواری لائی گئی ہے کوئی دنیا کی سواری ایسی؟ جنت سے یہ سواری لائی گئی, براق پر سفر کیا. بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر سفر فرمایا. آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر نبی پاک نے سفر فرمایا. 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل امین کے بازوؤں پر سفر فرمایا. اب سدرۃ المنتہا سے وہاں جانا ہے جہاں مکان بھی ختم, جہاں جناب اس کی جہت بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ لا مکان ہے. سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل امین عرض کرتے حضور اب میں آگے نہیں جا سکتا, میری یہیں تک حضور رسائی ہے, آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ اکبر, اب آگے کون جاتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ نبی پاک اگلا سفر فرماتے ہیں اور پھر کعبہ قوسین تک رف پر یہ سواری ہوتی ہے. اب یہ کیسی سواری ہے یہ اللہ جانے, اس کے بتانے سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانے. بہرحال یہ سفر ہوا, نبی پاک اور اللہ کریم کے درمیان جو گفتگو اور جو راز و نیاز اور جو رحمتوں کی بارش ہوئی وہ رب جانے اور اس کی عطا سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانے. دوستو آپ نے بیان کو سنا, یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا دوستو. اور یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے گا اور یہ عقیدہ اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی تھی اور یہ قرآن اور احادیث اور جمہور صحابہ کرام کے آثار سے ثابت ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے. مطلقاً معراج شریف کا انکار کرنا کفر ہے اور معراج کو روحانی بتانا یہ گمراہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اپنا عقیدہ درست کر لیجئے, اہل سنت کے عقیدے پر رہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی ہوئی تھی نہ کہ روحانی, یاد رکھیے گا. اور مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.